العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سورہ توبہ کا آغاز اگرچہ ہو چکا تھا، لیکن کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں جنہیں اگر ابتدا میں سمجھ لیا جائے تو سورہ توبہ کی جو بالکل ابتدائی آیات ہیں وہ واضح اور صاف ہو جاتی ہیں، اور کچھ اشکالات جو سورہ توبہ پر پیش آتے ہیں ان بنیادی باتوں کو سننے کے بعد امید کی جانی چاہیے کہ وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ ایک بات تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اور اس کے نہ لکھنے کی وجہ، حکمت اور علت کیا تھی؟ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں بسم اللہ کو نازل ہی نہیں کیا، اور اس سورت کو اللہ تعالی نے سورہ انفال کے بعد خود اپنی مرضی اور حکم سے رکھا ہے، اس لیے اس سورت کو ایسے ہی ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں، اور اس کی حکمت اور اس کی بات جو اصل راز ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عربوں کے ہاں جب اعلان کیا جاتا تھا اور کوئی معاہدہ توڑا جاتا تھا تو یہ معاہدے کا توڑنا بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی، غیر معمولی کوئی حالات پیش آتے تھے، اس وجہ سے معاہدے کو ختم کیا جاتا تھا یا توڑا جاتا تھا یا اس کی تجدید نہیں کی جاتی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ایسے حالات پیش آ گئے تھے تو عرب ایسے معاہدوں کے آغاز میں بسمک اللہم پہلے جو لکھا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں کسی بھی تحریر کے آغاز میں، وہ اس قسم کے معاہدوں کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، اور باقی جو معاہدے تھے اس میں وہ کہتے تھے کہ بسمک اللہم، اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہوئے، تو چونکہ اس قسم کے معاہدوں میں وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، اس لیے خالصتاً ان مشرکین عرب کی رعایت کی گئی، اور ان کے لیے اللہ تعالی نے بسم اللہ کو اس پہ نازل نہیں فرمایا، اس لیے ابتدا میں لکھی ہی نہیں گئی۔ یہ رائے ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور رازی نے اس رائے پر اس لیے بھی زور دیا ہے کہ وہ اصل میں شیعہ کے اس شبہ سے بچنا چاہتے ہیں کہ اہل تشریع یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کمی بیشی ہوئی ہے، اور اس میں وہ دلیل یہی پیش کرتے ہیں کہ سورہ توبہ کو دیکھو، سورہ توبہ جو ہے یہ ترتیب کے اعتبار سے بھی درست نہیں رکھی گئی، اور یہ مسلمانوں نے چونکہ اپنے پاس سے رکھ دی تھی اس لیے اسے ایسے کہا گیا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قرآن میں تصرف کیا تھا، آگے پیچھے جیسے یہ چاہتے تھے کرتے رہتے تھے۔ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سارے سوالات سے بچنے کے لیے آسان بات یہ کہی کہ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں سورہ توبہ کو جس مقام پہ ہے اور بغیر بسم اللہ کے ہے، اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی سکھایا گیا تھا، اور ایسے ہی یہ چیز ہو گئی۔ ایک رائے تو ان کی یہ ہے، ایک رائے یہ بھی دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو بغیر بسم اللہ کے جو رکھ دیا تھا تو صحابہ رضی اللہ عنہ پوچھ نہیں سکے تھے۔ بسم اللہ ایک نشان تھا جو ایک صورت کو دوسری صورت سے الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے پوچھ نہیں سکے اس لیے انہوں نے صورتوں کو اس ترتیب سے تو رکھ دیا کہ انفال کے بعد انہوں نے توبہ رکھ دی، نہ ہی انہوں نے بسم اللہ لکھی کہ جس سے یہ الگ صورت معلوم ہو، اور نہ ہی اس کو اس میں مرج کر دیا، ملا دیا کہ یہ دونوں صورتیں ایک ہی ہو جائیں، بلکہ انہوں نے درمیان میں ایک جگہ چھوڑ دی اور اسے طے کر دیا کہ یہ اس کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے دور میں ان دونوں صورتوں کو کہا کرتے تھے کہ یہ آپس میں ملی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کی ساتھی ہیں، ایک دوسرے کی دوست ہیں، ایک دوسرے کی مضامین جو پہلی صورت میں آئے ہیں وہی مضامین دوسری صورت میں بھی آئے ہیں، تو ہم آپس میں یہ کہا کرتے تھے، اس وجہ سے درمیان میں ہم نے اس کو بسم اللہ بھی نہیں لکھی، یہ چیز بھی۔
اور یہ ساری بحث اصولی طور پر ایک اور بڑی بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور وہ یہ کہ قرآن پاک کی ترتیب کیا اللہ کی جانب سے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد ہے۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے، اور بہت بڑی جماعت جمع غفیر اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، ایک ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ جو مربوط ہے اللہ کی جانب سے ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ آیات کو بغیر ترتیب کے رکھ سکیں، اور اسی طرح صورتیں بھی ترتیب ہی کے ساتھ ہیں۔ اور اسی وجہ سے حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں رکھ دو، اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیات کے بعد رکھ دو۔ تو وہ وجہ یہی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا تھا کہ فلاں مقام پر چونکہ یہ آیات مناسب ہیں، اس کا تعلق اس سے بنتا ہے، اس لیے ان سب کو آپس میں جوڑ دیا جائے۔ اور یہی بہت بڑی دلیل ہے ان حضرات کی جو قرآن میں ربط کے آپس میں قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی صورتوں کا، آیات کا باہمی ربط ہے آپس میں، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کوئی ربط نہیں ہے، بس جس طرح عربوں کے ہاں تقاریر ہوتی تھی، خطبے دیے جاتے تھے، خطبے نازل ہوتے تھے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مختلف صورتیں نازل ہوتی رہیں اور وہ خطبوں کی صورت میں پڑھی جاتی رہیں۔ لیکن یہ جو پہلا موقف ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت اور ایک ایک صورت ایک دوسرے سے پیوست ہے، اہل سنت والجماعت نے اسی پہ زور دیا ہے۔ وہ اسی پہ سٹریس اس لیے بھی رکھتے ہیں کہ کسی طرح یہ الزام نہ واقع ہو جائے، اور نہیں ہونا بھی چاہیے، اور اصل میں ہے بھی بات جھوٹ کہ علیاذ باللہ قرآن میں کچھ کمی بیشی بعد میں ہوئی ہے۔ اور اسی لیے وہ جب یہاں پر پہنچے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ہی نازل ہوئی تھی، اور چونکہ سورہ توبہ بغیر بسم اللہ کے نازل ہوئی تھی اس لیے اسے یہاں پر اسی طرح رکھ دیا گیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں بسم اللہ سے اس کا آغاز نہیں کیا گیا۔ قرآن میں صورتوں کی ایک ترتیب ہے، اور پہلی صورتیں جو سبع طوال کہلاتی ہیں، 7 بڑی صورتیں، یعنی ایک سورہ بقرہ ہے، پھر اس کے بعد آل عمران، نساء، اور پھر مائدہ، اور اس کے بعد انعام، اور انعام کے بعد اعراف، اور پھر اس کے بعد انفال آ جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ آپ نے توبہ کو پہلے رکھنا چاہیے تھا، انفال کو بعد میں رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ساری صورتیں ایسی ہیں جنہیں میعین کہتے ہیں۔ میعہ کا تسنیہ، میعہ کہتے ہیں نا 100 کو عربی میں، میعین یعنی وہ صورتیں جن کی آیات 200 تک ہیں یا 200 سے کم ہیں، تو تمام ان صورتوں کو لانا چاہیے تھا۔ اس صورت میں اس کی 130 آیات ہیں، اس سورہ مبارکہ کی 129 آیات ہیں، تو یہ تو اصل میں سورہ اعراف کے بعد آنی چاہیے تھی کیونکہ طویل صورت ہے، اور اس کے بعد آنی چاہیے تھی انفال، کیونکہ انفال ایک چھوٹی صورت ہے، اور پھر اس کے بعد مثانی صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ مثانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ صورتیں جن میں 100 سے کم آیات ہیں تو وہ دوسری ترتیب آگے کو چلتی ہے۔ پھر تیسری قسم کی صورتیں جو ہیں وہ مفصلات ہیں۔ مفصلات کا مطلب یہ ہے کہ وہ صورتیں جو پہلے والی صورتوں سے بھی کم ہیں اور آخر پر آخری قسم کی صورتیں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے ان حضرات نے جب پوچھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے ہی نازل ہوا تھا، ہم نے اسے ایسے ہی رکھ دیا ہے۔ اور جو حضرات دوسری جماعت کے بھی ہیں جو قرآن پاک کی ترتیب اور ہر چیز کے قائل ہیں، وہ یہاں پہنچ کے بھی یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر بظاہر جو ترتیب نظر نہیں آتی، بس یہ ایک ہی مقام ہے جو مستثنا ہے اس ترتیب سے، اور یہ استثناء اور ایکسیپشن اس کی یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور ساری باتوں کی ایک بات ہے کہ یہ سارا کام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ہوا یا ان کے بعد ہوا، بس اتنی بات۔ ظاہر ہے کہ ان سب کی موجودگی میں ہوا ہے۔ وہ قرآن پاک کو اسی ترتیب سے پڑھتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے اور سناتے تھے، جبریل امین آتے تھے ہر سال سنتے اور سناتے تھے، وہ اسی ترتیب سے ہی سناتے تھے۔ کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے یہ منقول نہیں کہ انہوں نے اس ترتیب پر اعتراض کیا ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی اسی ترتیب سے پڑھتے اور پڑھاتے تھے۔ تو جب یہ ساری باتیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے ہوئی ہیں
اور کسی نے اعتراض نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں درست ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ چیزیں غیر درست ہیں تو پھر دین میں کوئی بھی چیز درست نہیں ہے، تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اپنی مرضی سے سارا دین بناتے رہتے تھے، جیسے چاہتے تھے اسے لٹتے پلٹتے رہتے تھے، اور کوئی انہیں پوچھنے اور روکنے والا نہیں تھا۔ علیہ باللہ ان پہ اعتماد کا اٹھا دینا، اس کا مطلب ہے پورا دین مشکوک ہو کے رہ جاتا ہے، کیونکہ دین امت تک پہنچا ہی ان کے واسطے سے ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نماز پڑھتے دیکھا، ایسے روزہ رکھتے دیکھا، ایسے حج میں دیکھا، فلاں چیز میں دیکھا، زکوٰۃ کے، سود کے، دنیا بھر کے مسائل آخر انہی سے تو وابستہ ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ ان کے ہوتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے علیہ باللہ اتنی بڑی تحریف کر دی اور اتنا بڑا کام کر دیا کہ ترتیب الٹ دی، اور جیسے چاہیے انہوں نے ترتیب کو اپنے رکھی، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں تھا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے دین میں جو ترمیم اور اضافے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کرتے رہے ہوں گے یا بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کرتے رہے ہوں گے، انہیں کوئی نہیں پوچھتا تھا اور دین کو وہ جیسے چاہتے تھے کرتے تھے۔ اس لیے یہ جتنی بھی گمراہیاں ہیں وہ سب ایک نقطے پہ آ کے جمع ہو جاتی ہیں، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان پر اعتماد اٹھا دیا جائے اور ان کے متعلق یہ تصور کر لیا جائے کہ وہ دین کو اپنی خواہشات کا کھلونا بنائے ہوئے تھے، اور علیہ باللہ وہ جو کچھ چاہتے تھے کرتے تھے اور انہیں کوئی روک ٹوک نہیں تھی اور نہ خدا کا اتنا خوف تھا۔ یہ ایک بنیادی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں ہوا ہے۔ وہ سارے حضرات پڑھتے تھے، تراویح میں ہر سال پڑھتے تھے اور سب لوگ سنتے تھے۔ کسی تاریخ میں کہیں بھی نہیں یہ آتا کہ لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے ہوں اور نے کہا ہو کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا ہے۔ عورتیں حق مہر کے مسئلے پر اٹھ کے کھڑی ہو کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھ سکتی ہیں، اور 2 چادریں اور ایک چادر پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لوگ کھڑے ہو کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو قرآن میں اتنی بڑی چیز صحابہ رضی اللہ عنہ محض اپنی مرضی سے کر دیتے اور کوئی نہ پوچھتا، یہ باتیں ایسے ہی ہیں، بس وہ اعتراض کی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ دوسری بات جو سورہ توبہ سے پہلے بیان کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالی نے مشرکین کی قسموں کا ذکر کیا، اور اگر یہ مشرکین کی قسمیں نہ سمجھی ہوئی ہوں تو 2 بہت بڑی خرابیاں لازم آتی ہیں۔ ایک خرابی تو یہ لازم آتی ہے کہ یہ آیات حل نہیں ہوتی، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کن مشرکین کو اللہ نے کس آیت میں مخاطب فرمایا ہے، کیا کہا ہے۔ سورہ توبہ کی مشکل ترین جو چیزیں ہیں اس کی بالکل ابتدائی آیات ہیں، لیکن اگر آدمی یہ سمجھ لے کہ مشرکین کا کیا کیا معاملہ ہے، کون کون سے مشرک کس آیت میں مراد ہیں، پھر آسانی سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور دوسرے اگر یہ نہ سمجھاؤ تو یہ خرابی بھی لازم آتی ہے کہ آدمی سارے مشرکین کو ایک ہی حکم میں لگا دیتا ہے کہ ان کو بھی مارنا ہے، ان کے ساتھ قتل کرنا ہے، ان کے معاہدے توڑنے ہیں، یہ چیزیں، حالانکہ شریعت نے یہ نہیں سکھایا۔ اس صورت کی یہ جو آیت ہے اللہ تعالی نے جہاں پر فرمایا ہے کہ 5ویں آیت اگر آپ دیکھیں، اس آیت پر بہت کچھ لکھتے ہیں لکھنے والے کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور جب یہ عزت والے مہینے، پناہ کے مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، ان مشرکوں کو جہاں کہیں تم پاؤ انہیں قتل کرو، وَخُذُوهُمْ، اور انہیں پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کے گھیراؤ کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر جگہ جو طاق کی ہے ان کی طاق میں بیٹھ جاؤ اور انہیں مارو۔ اس آیت سے بہت زیادہ لوگوں نے گمراہی کے مطالب لیے ہیں، اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث اور اسلام ہر صورت میں کہتا ہے ان مشرکوں کو مارو، ان کافروں کو قتل کرو، کوئی قرآن نے ان لوگوں کے لیے اجازت نہیں دی۔ یہ اسی وجہ سے ہے بنیادی طور پر اعتراض پیدا ہوتا کہ ان آیات کی تفسیر نہیں سمجھے ہوئے ہوتے، مشرکین کی جو کیٹیگریز تھیں ان کو نہیں سمجھے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں پر کس مشرک کا ذکر کیا ہے۔ اور ان مشرکین کو سمجھنے کے لیے یہ 2 باتیں تو ہوئی مکمل، ان مشرکین کو سمجھنے کے لیے تھوڑے سے وہ حالات سمجھنے ضروری ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 5 ہجری کے بعد پیش آئے ہیں۔ غزوہ خندق جب ہوا ہے، غزوہ احزاب، تو احزاب میں یہ فوجیں واپس لوٹی ہیں مکہ مکرمہ، اور بڑے ذلیل اور رسوا ہو کے، اور جو کچھ یہ منصوبے لائے تھے اپنے ساتھ وہ کامیاب ہو نہیں سکے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری بھی سنا دی. آپ نے فرمایا اس سال کے بعد یہ اب ہم پہ حملہ نہیں کریں گے، بس ہمیشہ کے لیے اب مسئلہ ختم ہوا، انشاءاللہ اب تو ہم ہی جائیں گے ان پہ حملہ کرنے، یہ کبھی لوٹ کے نہیں آئیں گے. تو مسلمانوں کو تھوڑا سا اطمینان ہوا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو مکہ مکرمہ چھوڑے ہوئے 6 سال کا عرصہ بیت گیا تھا. ظاہر ہے کہ جن وادیوں میں وہ کھیلے تھے، جہاں پلے بڑے تھے، جو ان کا اپنا اصل وطن تھا، پھر ایمان تھا، اللہ کا گھر تھا، توحید تھی، یہ سارے اسباب اس شہر کی بار بار انہیں یاد دلاتے تھے کہ کسی طرح خدا کے گھر کی زیارت ہو، وہاں جائیں، نماز پڑھیں، اللہ کے حضور میں نیاز پیش کریں، نظر پیش کریں، قربانی دیں. یہ ساری چیزیں ان کا جی چاہتا تھا، لیکن مشرکین مکہ نے سختی سے منع کر رکھا تھا. اب جائے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو سر کے بال منڈا رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو حجامت کروا رہے ہیں، سر کے بال کٹوا رہے ہیں. آپ نے جب صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے، تو وہ تو سارے بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول پھر تو چلیں، کیونکہ آپ کا خواب تو وہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. یہ خواب بھی ہوا، اور دوسری طرف ایک عالم اسباب میں ظاہری چیز یہ پیش آئی جو سورہ انفال میں آپ سے عرض کی تھی کہ انہوں نے خط لکھا مشرکین مکہ نے یہود مدینہ کو، اور انہوں نے کہا کہ نکالو انہیں وگرنہ ہم پھر آئیں گے اور اب اس کے بعد تمہارے ساتھ بھی لڑیں گے. اور مدینہ منورہ کے یہود اور یہ جمع ہو گئے. پہلے تو عبداللہ ابن ابی اور یہ لوگ مشرکین مکہ آپس میں ان کی ساز باز ہوئی، اور اس کے نتیجے میں بدر ہوا تھا. اب انہوں نے کیا کیا کہ اہل مدینہ منورہ میں جو یہودی تھے ان کے ساتھ ان مشرکین مکہ نے خط و کتابت کی. اور امام سرخسی شمس الائمہ رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط میں یہ چیز بڑی تفصیل سے لکھی ہے، حدیث کی کتابوں میں بھی آیا ہے. جیسے کہ پہلے ایک دن حوالہ اس کا عرض کیا تھا، حدیث پڑھ کے بھی بتا دی تھی کہ یہ دیکھیے اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ یہودی یہ چاہتے تھے مشرکین مکہ سے مل کے کہ یہ باہر سے حملہ کریں، اور اندر یہودی جو ہیں مدینہ منورہ میں وہ ایک طرح کی بغاوت کر دیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو اندر سے یہ مسلمانوں کو مارنے والے ہو جائیں، باہر سے بھی حملہ ہو جائے تو مسلمان اندر کے معاملات کو، شہر کے اندرونی معاملات کو سنبھالیں، یا وہ شہر کے باہر کے معاملات کو سنبھالیں. یہ چیزیں ایسی پیش آئی تھیں کہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا، اور بڑی زبردست حکمت عملی تھی کہ کسی طرح ان یہود اور مشرکین کا جو عہد و پیمان ہو رہا ہے اسے توڑا جائے، اور کسی طرح اس پہ کاری ضرب لگنی چاہیے. اور ہم مشرکین کو اگر اپنے کھاتے میں ڈال لیں تو ہم یہودیوں سے بری ہو گئے، اور یہودیوں کے ساتھ اگر ہمارا معاہدہ ہو جاتا ہے تو ہم مشرکین مکہ کے مقابلے میں یعنی وہ بری ہو گئے اور وہ اکیلے رہ جائیں گے. تو کسی ایک گروہ کو تو ان میں سے اکیلا کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ خواب بھی تھا. اب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں تو اس کے نتیجے میں جب آپ حدیبیہ تک پہنچے ہیں تو کفار مکہ کو پتہ چلا، اور وہ لوگ آئے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں تھے، یہ لوگ آئے، اور اسی طرح اس پہ سہل رضی اللہ عنہ آئے. انہوں نے دیکھا یہ مسلمان آئے ہیں تو انہوں نے وہاں پر اپنی فوج کھڑی کر دی، اور انہوں نے کہا کہ اب لڑائی ہوگی اور ہم اس شہر کو فتح بھی نہیں کرنے دیں گے، اور جو کچھ کرنا ہے تم کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ دکھائے اور آپ نے فرمایا یہ دیکھ لو، یہ سب کے سب ان پہ نشان لگے ہوئے ہیں اللہ کے گھر کے، اور ہم عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں، لڑنے کے لیے نہیں. اور اتنا اس روکنے پہ غصہ بھی تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے فرمایا کہ ان قریش کو دیکھو، جنگوں کے شوق نے انہیں کنگال کر دیا ہے، ایک پائی ان کے پاس نہیں چھوڑی، اس کے باوجود یہ لڑنا نہیں چھوڑتے. اور اللہ کی قسم اگر یہ لڑیں گے اب تو میں بھی ان سے لڑوں گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا. ایک مرتبہ یہ آپ نے فرمایا کہ اچھا ان کو آنے دو، اور جس چیز پر یہ صلح کرنا چاہتے ہیں آج کے دن میں ہر چیز ان کی ماننے کے لیے تیار ہوں. اور لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوئی. عروہ ابن مسعود ثقفی تھے رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں. عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں انہوں نے سارے رنگ حالات دیکھے، انہوں نے قریش مکہ کو جا کے سمجھایا اور انہوں نے کہا لڑو نہیں اور اس ہستی سے صلح کر لو. پھر حضرت سہل رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں جن کے بیٹے ابو جندل تھے،
تو ان کے تو اپنے گھر میں اسلام آیا ہوا تھا، اپنے جوان بیٹے کو انہوں نے قید میں ڈالا ہوا تھا، ہجرت کرنے نہیں دے رہے تھے، بیڑیاں پہنائی ہوئی تھیں. تو یہ آئے ہیں، جب یہ آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن قریش جو کچھ مجھ سے مانگیں گے میں انہیں دے دوں گا. انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، آپ لوٹ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ منظور ہے، ٹھیک ہے آئندہ سال عمرہ کر لیں گے. یہ خود اتنی بڑی چیز تھی صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے، یہ ایسا شوق تھا کہ انہوں نے کہا یہ کیسے مانا جا سکتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری بات انہوں نے طے کی، انہوں نے کہا اچھا یہ ہے کہ جو بھی آپ کے ہاں سے، یہ اپنی طرف سے انہوں نے پکے منصوبے بنا دیے کہ اسلام کو پھیلانے سے وہ روک دیں گے. انہوں نے کہا جو بھی آپ کے ہاں سے ہمارے پاس آ جائے، مرتد ہو کے بھاگ کے آ جائے، ہم واپس نہیں دیں گے. اور ہمارے یہاں سے اگر کوئی آدمی ہجرت کر کے چلا جائے آپ اسے واپس بھیج دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منظور ہے. اتنے میں ابو جندل آ گئے، اور ابو جندل نے آ کے اپنی بیڑیاں چیزیں دکھائیں، ہاتھ دکھائے لوگوں کو، اور انہوں نے کہا مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں اللہ کی راہ میں کس مصیبت میں گرفتار ہوں، مجھے ہی اپنے ساتھ لے چلو. تو مسلمانوں کو اس پہ بڑا جوش جذبہ بھی آیا، انہوں نے چاہا کہ لے جائیں. سہل نے بات ختم کر دی، اس نے کہا پہلے تو میرے بیٹے کو واپس کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو معاہدہ ہوا ہی نہیں، ابھی تو بات چیت چل رہی ہے، یہ لکھیں گے طے ہوگا، اور یہ اس سے پہلے آ گیا. انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا معاہدہ، آپ کو ابو جندل کو واپس کرنا ہی پڑے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 4 مرتبہ ان سے کہا مگر وہ نہیں مانے. انہوں نے کہا صلح ہی نہیں ہو سکتی، ہم چلے ہیں واپس اور آپ اس لڑکے کو واپس کریں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو جندل چلے جاؤ اور ممکن ہے اللہ تمہارے لیے کوئی اچھی راہ پیدا کر دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کی طرف اپنی تلوار سرکا دی. مطلب یہ تھا کہ تم کسی کافر کو مارو اور یہ لڑائی شروع ہو اور ہم ان کافروں سے بدلا لیں، خدا کے گھر سے ہمیں روک رہے ہیں. تو حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کی طرف جب تلوار انہیں تھوڑی سی سرکائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی اور آپ نے سختی سے ڈانٹا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور فرمایا عمر تم کیا کرنے لگے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے. اگلی شک انہوں نے رکھی، انہوں نے کہا 10 سال کے لیے ہم یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ جنگ نہیں کریں گے آپس میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں آتا ہے کہ 10 سال کی مدت خود متعین فرما دی تھی. یہ بھی بات طے ہو گئی کہ 10 سال تک کوئی معاہدہ نہیں ہوگا. اور معاہدے کی چوتھی شک انہوں نے یہ رکھی کہ سارے عرب آزاد ہیں قبائل، جو چاہے مسلمانوں کا حلیف بن جائے، جو چاہے کافروں کا حلیف بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بھی منظور ہے. انہوں نے کہا حلیف پر حملہ، دوست پر حملہ، اصل پہ حملہ تصور کیا جائے گا. کوئی حلیف، کوئی قبیلہ قریش مکہ کے ساتھ ملتا ہے تو اگر آپ نے قریش مکہ سے جنگ نہیں کی لیکن اس قبیلے سے جا کے جنگ کی تو قریشی کی جنگ تصور کی جائے گی. اسی طرح کوئی قبیلہ آپ کے ساتھ ملتا ہے اور ہم نے اگر اس کو کچھ کہا تو وہ آپ ہی کو کہنا برابر سمجھا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط مانتے چلے گئے. پھر انہوں نے 5ویں شک اس کی رکھی اور انہوں نے کہا کہ اگلے سال آپ آئیں گے عمرے کے لیے. پھر 6ٹھی شک رکھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا صرف 3 دن کے لیے آئیں گے، اور 3 دن کے آنے میں بھی انہوں نے کہا کہ آپ کوئی اسلحہ اپنے ساتھ نہیں لائیں گے، تلواریں نیام میں رہیں گی. اور 3 دن کے بعد آپ لوگ نکل جائیں گے، اس شہر کو چھوڑ دیں گے. یہ سب کچھ کر آ کے جب معاہدہ ہو گیا بات ختم ہوگی. 7 ہجری میں آئے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب. جب 3 دن انہوں نے عمرہ پورا کر لیا تو قریش مکہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جا کے کہا کہ کل صاحبکم، اپنے دوست سے جا کے کہو بس اب نکلیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی انہوں نے کہا کافروں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کچھ دیر. انہوں نے کہا نہ، معاہدہ تھا 3 دن کا، تم اس شہر کو چھوڑ کے چلے جاؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری میں گویا اس شہر کو چھوڑ کے چلے گئے. ظاہر ہے عمرہ پورا ہو گیا تھا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے کہ 7 ہجری کے ذی القعدہ میں غالباً، یا یہ کہ اس کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے، اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے ہیں تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا عمر مبارک کو، اللہ نے مجھ پہ یہ آیات نازل کی ہیں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دے دی، یعنی مکہ کی فتح. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی لیے کہتے ہیں
کہ سم تو سومن، کتنے ہی روزے میں نے رکھے اور کتنا ہی مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور کتنے ہی غلام میں نے آزاد کیے اس دن کے کفارے میں جو حدیبیہ میں میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند ہو گئی تھی، اور میں نے کتنے ہی اعمال نیکی کے کیے ہیں کہ خدا اس دن کی اس چیز کو معاف فرما دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ دیکھو یہ چیز ہے، اور اب اللہ تعالی مکہ کو فتح کرا دے گا۔ یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اب ہو کیا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وقت مل گیا تھا یہ 6 ہجری کے بعد کا اور 7 ہجری کے بعد کا، آپ نے بھرپور اس کا فائدہ اٹھایا، اور فائدہ یہ اٹھایا کہ آپ نے فوری طور پر خط لکھنے شروع کیے دنیا بھر کے بادشاہوں کو کہ آؤ اور اسلام کو قبول کر لو، اور امن اطمینان ہو گیا۔ یہودی پریشان اس وجہ سے رہے کہ مشرکین مکہ کے ساتھ اب یہ ان کی صلح ہو نہیں سکتی، کیونکہ کافر جو کچھ بھی تھے انہوں نے بڑی سطح بڑے پیمانے پر یہ معاہدہ کر لیا تھا۔ اس معاہدے میں سارے کفار مکہ شریک تھے، سارے قبیلے شریک تھے، اب اسے توڑتا کون؟ یہ تو اس میں پھنس گئے، یہودی وہاں رہ گئے تنہا، تو وہ بھی چیز ختم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو داخلی طور پہ بھی اطمینان ہوا، ادھر سے بھی اطمینان ہوا، آپ نے فوراً خطوط لکھوانے شروع کیے۔ طبقات ابن سعد میں 100 کے قریب یا اس سے بھی شاید زیادہ یا تھوڑے سے کم خطوط آئے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جو خطوط محدثین نے محض اپنے حافظے سے لکھوائے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کو یہ خط لکھا، فلاں کو یہ خط لکھا، وہ خطوط جب دریافت ہوئے اس دنیا میں اور پتہ چلا ہے تو انہیں محدثین کی کتابوں سے ملایا گیا، وہی جملے وہی عبارتیں نکلی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ محدثین جو ہیں یہ کتنی احتیاط کرتے تھے ان چیزوں کے معاملے میں۔ ایک گرامی نامہ ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل حالت میں محفوظ ہے ترکی میں، ایک گرامی نامہ آپ کا اردن کے جو بادشاہ ہیں ان کے پاس ہے، ایک گرامی نامہ آپ کا فرانس میں ہے، پیرس یونیورسٹی جو ہے ان کی لائبریری میں ابھی تک اپنی اصلی حالت میں یہ سب کی سب چیزیں ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں۔ تو یہ آپ نے فائدہ اٹھایا۔ یہ جب اسلام اس طرح سے پھیلنے لگا تو ایک چیز بظاہر چھوٹی سی پیش آئی مگر وہ بہت بڑی چیز بن گئی۔ ہوتا بھی یوں ہی ہے کہ تاریخ، خاندان، کبھی ایک جملہ، کبھی ایک بات پیش آ جاتی ہے اور آدمی سوچ نہیں سکتا کہ اس بنیاد پہ آگے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ وہ ایک چیز یہ پیش آئی کہ عربوں کے 2 قبیلے بنو بکر اور بنو خزاعہ، یہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے تھے اور ان کی بڑی بڑی لمبی جنگیں ہوتی تھیں، پرانی دشمنیاں تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی دشمنی تھی۔ اسلام نے آ کے ان کی آپس کی جنگوں کو روک دیا، اور اب ان لوگوں کے پاس اتنی اس معاملے کے علاوہ کسی چیز کی فرصت نہیں لوگوں کو ملی کہ وہ اس اسلام کے لیے غور کرتے رہیں۔ ہوا یہ کہ جب یہ معاہدے اور سب چیزیں ہو گئیں تو یہ 2 مخالف کیمپ ان کے بن گئے۔ بنو خزاعہ نے فوری طور پہ مسلمانوں سے معاہدہ کر لیا کہ آپ ہمارے حلیف ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو قبول کر لیا کہ ہم اور تم آپس میں حلیف ہیں۔ اور خزاعہ کے آدمی جو تھے یہ جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی ہوئے، مسلمان بھی ہوئے، آہستہ آہستہ اسلام ادھر پھیلتا گیا۔ اب بنو بکر نے دیکھا کہ اگر ہم جاتے ہیں مدینہ منورہ تو بنو خزاعہ بھی وہیں ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ادھر جانے کی۔ انہوں نے قریش سے رجوع کیا اور قریش کے ساتھ بنو بکر کا معاہدہ ہو گیا، تو بنو بکر اور قریش ایک ہو گئے اور خزاعہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہو گئے۔ اور ہوا یہ کہ پانی کے ایک چشمے پر ان دونوں کی لڑائی ہو گئی۔ رات کے وقت بنو خزاعہ کے پاس پانی کا چشمہ تھا، بنو بکر نے حملہ کیا، انتقام تو کوئی اور لینا تھا، بہانہ کوئی اور رکھا، اور خزاعہ کے متعدد آدمی اس میں مارے گئے، بہت سے لوگ مارے گئے۔ اور قریش کو پتا تھا اس منصوبے کا کہ بنو خزاعہ کیا کرنے والے ہیں، لیکن انہوں نے رات کو انہیں اسلحے سے بھی مدد دی، دن کو کچھ نہیں بظاہر کیا، لیکن اسلحہ بھی دیا، یہ چیزیں بھی دیں، اور کہا بھی کہ بنو خزاعہ کو تم مارو۔ بنو بکر کی یہ ساری مدد کرتے رہے اور بظاہر گویا کچھ نہیں تھا۔ اور بنو خزاعہ نے اس ذلت کو، ان چیزوں کو برداشت کیا، اور رات کے اندھیرے سے فائدہ انہوں نے اٹھایا
اتنے لڑے کہ بنو خزاعہ کو دھکیلتے دھکیلتے حرم کی حدود میں لے گئے، بنو بکر مارتے ہوئے۔ جب حرم کی حدود میں پہنچے تو قریش کے بڑے سردار جو تھے وہ انہیں بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی حرم میں داخل ہو گئے ہو، اب اللہ سے ڈرو، اس کا خیال کرو اور ان چیزوں کو چھوڑ دو جن بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ ان کا بھی یہی حکم ہے، ان خداؤں کا بھی، کہ حرم کی حدود میں نہیں لڑنا چاہیے۔ اور وہ اتنا نشہ سوار تھا اس فتح کا بنو بکر پہ کہ انہوں نے کہا کہ بنو بکر نے کہا کہ آج بنو خزاعہ سے جو بدلے تم نے لینے ہیں لے لو، اگلے پچھلی ساری قسمیں پوری کر لو، اور اس کے بعد کوئی موقع تمہیں نہیں ملے گا۔ عمر بن سالم خزاعی رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ ظلم ان لوگوں نے دیکھ تو لیا، خزاعہ نے، چھوٹا قبیلہ تھا، کر کیا سکتے تھے، قتل بھی ہو گئے۔ تو عمر بن سالم خزاعی رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے جا کر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اشعار پڑھنا شروع کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے اور آپ کے درمیان جو معاہدہ تھا خزاعہ کے درمیان اور آپ حضرات کے درمیان، کیا اسے پورا کیا جائے گا یا نہیں؟ اور انہوں نے واسطہ دیا اس مدد کا، اعانت کا، اس معاہدے کا، اور انہوں نے کہا کہ قریش نے عہد شکنی کی ہے اور قریش نے اس معاہدے کو توڑ دیا ہے، اور بنو بکر کو انہوں نے ہتھیار بھی دیے ہیں، ہمیں اس طرح انہوں نے مروایا بھی ہے، ہمارے آدمی مارے گئے۔ اور جب وہ پانی پر تھے اور انہوں نے رات کو یہ شبخوں مارا ہے، اور رات کے اس حملے میں کتنے ہی خزاعی صحابہ رضی اللہ عنہم تھے جو عبادت میں مصروف تھے، نماز پڑھ رہے تھے، رکوع میں تھے، سجدے میں تھے، ان سب کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن سالم کے اشعار سنے اور آپ نے فرمایا کہ عمر تمہاری ضرور مدد ہوگی۔ انہوں نے بڑے مؤثر اشعار پڑھے اور انہوں نے کہا کہ کتنے ہی رکوع اور سجدے کرنے والے لوگ مارے گئے خزاعہ کے ہاتھوں، اور انہوں نے الزام بھی قریش پہ رکھا کہ اصل میں قریش کی شے پہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو تو اطمینان دلایا، لیکن آپ کی جو حکمت تھی اور آپ زندگی بھر جن چیزوں کو، شرف اور عزت کی باتوں کو کرتے رہے ہیں، اس میں سے یہ تھا کہ آپ نے کچھ لوگوں کو بھیجا اور کہا جا کے اس معاملے کی خود بھی تحقیق کر کے آؤ کہ خزاعہ نے کیا کیا ہے، خزاعہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، بنو بکر نے کیا کیا ہے۔ اب قریش کے پاس تاکہ کوئی کہنے کے لیے بات نہ رہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بھیجا، آپ نے فرمایا اچھا، جب پوری رپورٹ آ گئی کہ واقعی قریش نے زیادتی کی ہے اور بنو بکر نے زیادتی کی ہے، تو اب آپ نے ایک وقت بھیجا اور آپ نے فرمایا تمہارے پاس 3 صورتیں ہیں اور قریش والوں 3 میں سے ایک چیز تمہیں ماننی، یا تو یہ کر لو کہ خزاعہ کے جو مقتول ہوئے ہیں، جو لوگ ہیں جن کو تم نے قتل کیا ہے اور کروایا ہے اور بنو بکر کو اسلحہ دیا ہے، ان کا خون بہا ادا کیا جائے۔ سیدھی سادی سی بات ہے کہ ان کے مرنے پہ جو پیسے خون بہا جو قانون کے مطابق ہے 100 اونٹ ایک آدمی کے ہوتے تھے، یہ تم لوگ ادا کرو۔ پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہی۔ دوسری بات آپ نے فرمایا کہ یا جس نے اس معاہدے کو توڑا ہے اور خزاعہ پر حملہ کیا ہے، ان سے قریش بے تعلقی کا اعلان کر دیں۔ قریش کہہ دیں کہ بنو بکر کو وہ نہیں بچائیں گے، پھر ہم جانے، خزاعہ جانے، بنو بکر جانے، توڑ دیں اپنا معاہدہ اور بنو بکر کی سرپرستی نہ کریں۔ اور پھر یہ لوگ بنو بکر کی آگے ایک شاخ تھی بنو نفاسہ، بنو نفاسہ جو تھے ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا قریش یہ کر دیں کہ ہم بنو نفاسہ کے اتنے ہی آدمیوں کو قتل کریں گے جتنے خزاعہ کے لوگ مارے گئے، یا پیسے دے دیں یا ان سے بکر والے، چونکہ بنو بکر حلیف ہیں قریش مکہ کے، یا اپنے اس معاہدے کو توڑ دیں، اور یا تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ہمیں کچھ نہ روکیں اور جتنے خزاعہ کے لوگ مارے گئے ہیں اتنے ہی لوگ بنو نفاسہ میں سے مارے جائیں گے۔ قریش نے اس کا جواب بڑا غیر مناسب دیا اور انہوں نے کہا ہم برابر کا جواب دے دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ مسلمان ہمارے مقابلے میں جو چاہیں کر لیں۔ یہ اس طرح کے جملے انہوں نے کہہ دیے۔ ابن عائز کے حوالے سے زرقانی میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا ان کا نام تھا ضمرہ، حضرت ضمرہ رضی اللہ عنہ، صاد کے بعد جو ضاد آتا ہے اس سے حضرت ضمرہ رضی اللہ عنہ گئے تھے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بات کا اعلان کرنے، اور قریش میں سے کرتا ابن عمر تھا، اس نے جواب دے دیا، اور کرتا ابن عمر نے ایسا یہ جواب دیا کہ قریش ہمیشہ پچھتاتے رہے کہ کاش یہ جواب نہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر حضرت زمرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ ہم برابری کی بنیاد پہ دیکھیں گے، یعنی لڑ لیں گے۔ معاہدہ ٹوٹ گیا، کیونکہ کسی بھی معاہدے کی ایک شک کی بھی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو معاہدہ توڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں باتوں کو انہوں نے مسترد کر دیا کہ نہ ہم پیسے دیں گے، نہ بنو بکر کی حمایت چھوڑیں گے، اور نہ ہی آپ بنو نفاسہ کو کچھ کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ کچھ کہیں گے ہم بنو نفاسہ کے ساتھ ہو کے بنو بکر کی جو ذیلی شاخ ہے آپ لوگوں سے لڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام سنا اور چپ ہو گئے، اور کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ابو سفیان جو ہیں اس معاہدے کی تجدید کے لیے گویا مکہ سے آئے ہیں، اور آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی مدت میں توسیع کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں کہ اس معاہدے کو مزید توسیع کر دی جائے اور ایکسٹینشن اس کی دے دی جائے۔ اور ٹھیک ایسے ہی ہوا۔ ابو سفیان کو جب پتا چلا کہ یہ جواب دیا گیا ہے تو بڑے سٹ پٹائے، بڑا برا بھلا انہوں نے کہا قریش کو، اور پچھتاوا جو تھا وہ تو سب کو ہوا۔ انہوں نے کہا یہ جو معاہدہ تم نے توڑ دیا تھا، یہ توڑا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ذلت اپنے ذمے لے لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر راضی ہیں کہ پیسے کے معاملے میں صلح ہو سکتی ہے، تو تم نے کیوں نہیں اس کو کیا؟ اب قریش مل بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ ابو سفیان تم جاؤ اور اس معاہدے کی توسیع کرو۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ آ کر ملے، اور یہ اسی موقع کا قصہ ہے کہ جب وہ آئے ہیں تو اب ٹھہرنا انہوں نے کہا تھا، وہ اپنی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ہی ٹھہرے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو تھی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، پھر یہ اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئی تھی، اور حبشہ میں جا کر ان کے شوہر عیسائی ہو گئے تھے، پھر ان کا ہو گیا تھا انتقال، اور ان کے شوہر تھے۔ بہرحال یہ دیکھ لیجئے گا، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ وہاں پہ بیوہ ہو گئی، اور رملہ ان کا نام تھا۔ تو یہ وہ نکاح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نکاح جن میں آپ خود نہیں تشریف لے گئے، وکیل کے ذریعے ہوا تھا۔ وہاں سے نجاشی نے پیغام بھجوایا کہ ام حبیبہ جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، ان سے میں آپ کے رشتہ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو اجازت دی تھی، اور نجاشی رحمت اللہ علیہ نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ نکاح پڑھا دیں، اور 400 دینار خالص سونے کے انہوں نے اپنے پاس سے ادا کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح تھا جو وکیل کے ذریعے سے ہوا ہے، اور دوسرا نکاح آپ کا ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا مکہ مکرمہ میں، وہ بھی وکیل کے ذریعے ہوا تھا۔ تو یہ نکاح وہاں پر نجاشی کی خواہش کے مطابق کیا گیا۔ اب ام حبیبہ رضی اللہ عنہ وہاں سے حبشہ سے ہجرت کر کے آئی ہیں مدینہ منورہ، اور ام المومنین تھیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو یہ سب پتا تھا۔ یہ آئے اپنی صاحبزادی کے گھر، تو جب بیٹھنے لگے تو ان کی صاحبزادی نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے بستر پلٹ دیا۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ بیٹی بستر اس قابل نہیں ہے کہ میں اس پہ بیٹھوں، تمہارا باپ، یا یہ کہ تمہارا باپ اس قابل نہیں ہے کہ بستر پر بیٹھے۔ وہ پلٹنے کے انداز سے انہیں شک ہوا کہ لڑکی نے کیا کیا میری بیٹی نے۔ تو انہوں نے کہا ابا بات صاف ہے، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور بڑے پاک ہیں، بڑی پاک ہستی ہے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی مشرک اور ناپاک اس بستر پر بیٹھے جس پاک جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے ہیں اور لیٹتے ہیں۔ تو اس پہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بڑا صدمہ گویا کہ ہوا، اور اصل عربی کے الفاظ انہوں نے بولے، اور ان کا واللہ لقد اصابک بعدی شرن، اصابک بعدی شرن، خدا کی قسم یہ جو نیا دین تم نے قبول کیا ہے نا، تو تم تو ایسی ہو گئی ہو کہ تمہیں تو کوئی پہچانا ہی نہیں جاتا، پہچان نہیں پڑتی تم۔ لکھنؤ کے محاورے میں ایسے ہی بولیں گے نا کہ تم تو پہچان نہیں پڑتی، اور تمہارا تو بالکل مزاج بدل گیا۔
تو انہوں نے کہا جو کچھ بھی ہے بس بات یہی ہے۔ اب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو احساس ہونا شروع ہوا کہ میں جس چیز کے لیے آیا ہوں یہ کچھ اتنی آسان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے کہا کہ میں اس معاہدے کی تجدید کرنا چاہتا ہوں، بنو بکر نے یہ کیا، خزاعہ کا یہ ہوا، یہ چپ کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، نہ ہاں نہ بالکل نہیں بولے۔ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ مایوس ہو کے اٹھے اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا ابو بکر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں اور یہ چیزیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، پھر حتیٰ کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے کہا کہ تم لوگ اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھو، ہم اس معاہدے کی تجدید کرنا چاہتے ہیں، غلط ہوا جو کچھ کہ ہوا، اس معاہدے کو برقرار رہنا چاہیے۔ اس حد تک ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو احساس تھا اس کا کہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بچے تھے، 6 سال کے ہوں گے، 7 برس کے ہوں گے، بس یہی عمر تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ تم اتنا بھی میرے لیے نہیں کر سکتی کہ اپنے اس بچے سے کہو یہ کہہ دے کہ ہم نے معاہدے کی تجدید کی، تو بھی مجھے یقین ہے تم لوگوں پر کہ اگر یہ بچہ بھی کہہ دے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پاس کریں گے اور احساس کریں گے، تم سب لوگ ذمہ دار ہو، یہ بچہ ہی تجدید کر دے تو اس کو کہہ دو، اتنا کہہ دے، اور یہ اگر اتنا بھی کہہ دے گا تو ہم دونوں فریق اس معاہدے کی تجدید کر لیں گے اور عربوں کا یہ سردار بن جائے گا، یہ عربوں میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ اس نے اتنا بڑا کام کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا میرا بچہ اس قابل نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے معاملات میں دخل دے۔ پھر اس پہ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا علی میں کروں کیا؟ انہوں نے کہا بس اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ مشورہ نہیں دے سکتا، اور جو چیز تمہارے کام آ سکتی ہے وہ یہ کہ تم بنو کنانہ یعنی اپنے قبیلے کی طرف سے، قریش اور یہ بنو بکر سب کی طرف سے اعلان کر دو اور پھر اپنے گھر کی راہ لو، چلے جاؤ، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا یہاں۔ وہ مسجد نبوی میں آئے اور انہوں نے آ کر اعلان کیا اور ان کا لوگوں ہم نے صلح کر لی، جو کچھ ہو گیا اسے بھلا دیا جائے، ہم اس معاہدے پہ قائم ہیں، اس کی تجدید کرتے ہیں۔ کسی ایک مسلمان نے اس پہ توجہ نہیں کی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں بات کوئی آسان نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ غور کرتا رہا جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ مجھ سے آ کے یہ بات کی، لیکن مزاج مبارک میں ذرہ برابر کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ہم میں سے کسی کی ہمت ہوتی کہ جا کے کچھ عرض کرتا۔ ہم سب سمجھتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس مسئلے پہ نہیں بولے، اتنی مہربانی اور نرم طبیعت کے باوجود اس کی اب تجدید نہیں ہوگی، یہ چلے گئے۔ یہ جب چلے گئے اور تجدید نہیں ہوئی تو اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فتح مکہ ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد خزاعہ کو آپ نے بلایا اور آپ نے انہیں یقین دلایا کہ انشاءاللہ اللہ تمہاری مدد کرے گا اور ہم تمہاری مدد کریں گے۔ قریش مکہ کو اندازہ تھا کہ اب بہت بڑی کوئی چیز ہمارے ساتھ ہو جائے گی، اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں وضو فرما رہے تھے اور وضو کرتے کرتے آپ کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں سمجھ گئی کہ کوئی وحی آئی ہے یا بڑا حکم آیا ہے، اور کسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں کی، کسی ایک فرد کو نہیں بتایا، صرف فوج کو کہا کہ تیاری کرو، اور نکلے ہیں آپ وہاں سے مکہ سے کسی اور مکہ کے ارادے سے، لیکن چہرہ مبارک کسی اور طرف تھا، کسی اور طرف چل رہے تھے، آگے جا کے پھر مکہ گھوم گئے، اور آپ نے فرمایا اللہ قریش کو بالکل اطلاع نہ ہو کہ ہم آ رہے ہیں، اے پروردگار قریش کو کوئی خبر نہ دے یہاں تک کہ ہم ان کے سر پر پہنچ جائیں، اور ہوا بھی یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر پہنچ گئے۔ اب ہو گیا مکہ فتح مکہ کے موقع پر اب کتنے ہی قریشی تھے جن کے ساتھ آپ کے معاہدے تھے، مثلا بنو زمرہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا، بنو مدلج تھے ان کے ساتھ معاہدہ تھا۔ اس موقع پر جتنے مشرکین سامنے آئے، یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا، پھر اس کے بعد آپ نے اپنے نشانات مقرر کیے اور تشریف لے گئے۔ 9 ہجری میں جو حج کے لیے حکم نازل ہوا کہ حج کیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم بعض کا خیال ہے کہ 6 ہجری میں نازل ہو گیا تھا۔ 9 ہجری کا حج ایسا تھا
جس حج کو کافروں نے، مسلمانوں نے، سب نے مل جل کر ادا کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں اپنی طرف سے مدینہ منورہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا تھا کہ جتنے بھی مسلمان حج کرنے جائیں آپ ان کے امیر ہیں۔ 300 کے قریب مسلمان آئے تھے، اور جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ لے کے اس قافلے کو نکل گئے، پیچھے سے سورہ توبہ کی یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تاکہ سورہ توبہ جا کر سنائیں، اور عربوں میں یہ بات دستور کے مطابق تھی کہ معاہدہ اگر توڑنا ہوتا تھا تو جو شخص بھی اس معاہدے کو توڑتا تھا یا اس معاہدے کی تجدید کرتا تھا یا اس معاہدے میں وہ اعلان کرتا تھا کہ معاہدے کی مدت پوری ہو گئی ہے، تو اس کے قریبی رشتہ دار جب جا کر کہتے تھے تب لوگ مانا کرتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسباً کوئی قربت ایسی نہیں تھی، یعنی یہ ٹھیک ہے کہ وہ داماد اور سسر کا تعلق تھا، لیکن خاندانی اعتبار سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب انہیں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کس طرح تمہیں بھیجا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم امیر ہو اور اگر تو میں تمہاری اطاعت کروں اور یا تم مامور ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ساری صورتحال عرض کی کہ حضرت امیر تو آپ ہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، اور سورہ توبہ کی یہ آیات دے کے بھیجی ہیں تاکہ میں جا کر مشرکین کے سامنے یہ سناؤں۔ 9 ہجری میں یہ آیات آئیں۔ اب وہاں 4 قسم کے مشرکین تھے، ان کو سمجھنا ضروری ہے، اگر یہ 4 سمجھ جائیں گے تو یہ آیات جو ہیں یہ ساری آہستہ آہستہ خود ہی حل ہو جاتی ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بات کو وہاں پر کہا، 9 ہجری میں کہا، پھر یمن چلے گئے، یمن میں بھی کہا، ہر جگہ جگہ جا کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ چیزیں کہیں تاکہ آئندہ سال جو حج آ رہا ہے 10 کا، وہ آخری حج تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تاکہ اس موقع پہ مشرکین میں سے کوئی نہ آئے۔ اور اسلام کو جو ایک مرکز چاہیے تھا، اسلام کو جو ایک جگہ چاہیے تھی کہ جو اس کا پکا مرکز ہوتا اور جو مشرکین سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ہر ایک سے محفوظ ہوتا، یہ اصل میں اس لیے سب کچھ کیا گیا۔ اب جو مشرکین تھے 9 ہجری میں، ان میں سے ایک تو وہ تھے جن سے حدیبیہ میں صلح کا معاہدہ ہوا تھا اور انہوں نے توڑ دیا تھا، جن کا ذکر ابھی کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اور وہ توڑ دیا تھا انہوں نے بنو خزاعہ پر حملہ کر کے۔ یہ کون تھے؟ بنو بکر اور نفاسہ اور قریش، یہ سارے پہلے تو یہ مشرکین تھے جنہوں نے ان آیات کو اب سننا تھا، اور اللہ تعالی نے اس صورت مبارکہ کی یہ جو پہلی جماعت ہے مشرکین مکہ کی، ان کو اجازت دے دی کہ اشہر حرم جب ختم ہو، عزت والے مہینے تو 4 تھے نا، یعنی ذیقعد، ذیالحج، محرم اور رجب، تو رجب نے تو اب آنا نہیں تھا، ذیقعد، ذیالحج، محرم، اور بعض نے کہا ہے کہ یہاں پر وہ مراد شوال، ذیقعد، ذیالحج اور محرم 4 مہینے تھے، کیونکہ حج کے مہینے بھی تھے یہ سارے، شوال میں حرام باندھ دیا جاتا ہے، تو شوال، ذیقعدہ، ذیالحج اور محرم، یہ 4 مہینے اس پہلی جماعت کو جنہوں نے عہد کو توڑا تھا، مشرکین مکہ جو تھے، انہیں اجازت ملی کہ تم 10 ہجری تک، اشہر حرم کے خاتمے تک، یعنی محرم 10 ہجری تک یہاں رہ سکتے ہو، اس کے بعد تم نے ان علاقوں کو خالی کر دینا ہے، تم نے ان علاقوں کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ آیات نازل ہوئی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ شوال میں 9 ہجری میں، تو حکم جب شوال میں نازل ہوا 9 ہجری میں، تو اب اس سے آپ 4 مہینے آگے گن لیجئے، تو ذیقعد، ذیالحج اور محرم، تو محرم میں 10 ہجری کا چاند ہو گیا نا، اگلا سال شروع ہو گیا، تو اس لیے ایک تو مشرکین کی جماعت وہ ہے جس کو اللہ تعالی نے یہاں پر بتایا ہے کہ پہلی جماعت جو ہے مشرکین کی، یہ لوگ نکل جائیں گے، مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیں گے اشہر حرم کے خاتمے تک، یعنی محرم 10 ہجری تک۔ دوسری جماعت وہ تھی جنہوں نے خاص مدت تک کے لیے معاہدہ کیا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان کے درمیان ایک خاص مدت تک معاہدہ تھا
کہ اس خاص مدت تک یہ ہو سکتے ہیں. اچھا ہاں، جو پہلی جماعت ہے نا، بنو بکر اور بنو نفاسہ اور قریش، ان کا 5ویں آیت جو اس صورت کی ہے، یہ پہلی جماعت کا حکم. یہ 5ویں آیت آپ دیکھیے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور جب گزر جائیں یہ مہینے عزت والے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، قتل کرو ان مشرکوں کو. تو یہاں پہ مشرک تو وہ ہوئے نا جو بنو نفاسہ میں سے تھے، یہاں تو مشرک وہ ہوئے جو قریش میں سے تھے. اس لیے سارا ویسٹرن میڈیا، کئی لوگ اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو تو حکم یہ ہے کہ سب مشرکوں کو قتل کرو. انہیں کون سمجھائے کہ یہاں 4 جماعتیں ہیں مشرکین کی، اللہ نے ان کے متعلق کہا ہے بھئی کہ یہ جو ہیں جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا، بنو بکر کے لوگ، خزاعہ پر جنہوں نے حملہ کیا ہے، قریش والے، نفاسہ والے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، ان 4 مہینوں کے اندر نکل جائیں، وگرنہ پھر جہاں کہیں ملیں گے تم انہیں قتل کرنا. وَخُذُوهُمْ، اور انہیں پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کا گھیراؤ بھی کرو، اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو. اور فَإِن تَابُوا، اور اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر انہیں کچھ نہ کہنا، چھوڑ دو ان کی راہ. اس سے معلوم ہوتا ہے اسلام کا اصل مزاج یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مارا جائے، لڑا جائے. وہ کہتا ہے کہ دنیا میں امن اطمینان قائم ہونا چاہیے، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ راتوں رات تم کسی قبیلے پہ چڑھ دوڑو اور کوئی رشتہ داریوں کا خیال نہ کرو اور کوئی معاہدوں کا خیال نہ کرو. اس لیے یہ جو 5ویں آیت ہے نا، یہ اصل میں اس پہلی جماعت کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ اشہر حرم کا احترام ضروری ہے، لیکن یہ اشہر حرم ختم ہوتے ہی یا تو انہیں نکال دیا جائے، نکل جائیں خود بخود، یا پھر ان کے ساتھ کی جائے جنگ. دوسری قسم کے مشرکین وہ تھے جن سے خاص مدت تک کے لیے معاہدہ ہو گیا تھا، اور وہ اس بات پر قائم تھے. بنو کنانا کے 2 قبیلے تھے، ایک بنو زمرہ اور ایک بنو مدلج. بنو کنانا ایک بڑا قبیلہ تھا، اور بنو کنانا کے 2 چھوٹے قبیلے تھے. بنو زمرہ اور بنو مدلج جو تھے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ بھی باقی تھا، اور ان کی مدت جو صلح کی تھی. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس آیت کے نزول کا وقت یاد رکھنا چاہیے، اس سے کام سارے پھر آسان ہو جاتے ہیں. یہ نازل ہوئی ہے شوال 9 ہجری میں. تو شوال 9 ہجری میں بنو زمرہ اور بنو مدلج کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے کی مدت ابھی 9 مہینے باقی تھی. جتنے بھی برسوں کے لیے معاہدہ کیا تھا، لیکن 9 مہینے ابھی باقی تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوال جب یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد 1 مہینہ پورا ہوا، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر اور رجب. یہی ہوا نا 9 مہینے. ان کو مدت کو اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ ان آیات کے نزول کے وقت سے لے کے 9 مہینے تک مدت باقی ہے. اس مدت کو تم بھی امن سے پورا کرو، ہم بھی امن سے پورا کریں گے. ان 9 مہینوں کے بعد مزید معاہدہ نہیں ہوگا. یہ جگہ مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ ان کا مرکز بنے. اور یہ دوسری جماعت کا حکم 4تھی آیت میں اللہ نے دیا ہے. 9 مہینے کی مہلت اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دی. 4تھی آیت جو ہے اس کو آپ پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مگر جن مشرکوں نے تم سے عہد کیا ہوا ہے، تمہارے باقاعدہ معاہدے ہیں امن کے. ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، پھر انہوں نے ان معاہدوں میں کوئی قصور نہیں کیا. ایک وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور انہوں نے کسی کی مدد تمہارے مقابلے میں نہیں کی، جیسے کہ قریش نے بنو بکر کی مدد کی تھی، بنو مدلج نے، بنو کنانا نے، زمرہ نے، ان لوگوں نے کسی کی مدد بھی نہیں کی. تو کیا کرو، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو ان کے معاہدے کو پورا کرنا، اِلَى مُدَّتِهِمْ، جو مدت تم نے متعین کی ہے، یہ مدت ہے 9 مہینے. ان اللہ یحب المتقین، اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو سے محبت کرتے ہیں. تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ 9 مہینے تم انہیں کچھ نہیں کہو گے، کیونکہ انہوں نے اب تک کچھ نہیں کیا، کیوں اس معاہدے کو توڑیں. یہ ہو گئی دوسری جماعت. اس کے متعلق کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے یہ ہے کہ اس معاہدے کو پورا کرنا ہے. تیسری جماعت وہ تھی مشرکین جن سے
بغیر متعین مدت کے معاہدہ ہوا تھا. عربوں میں ایسے تھے جن سے مدت کوئی متعین نہیں کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ تیسری جماعت تھی. اور چوتھی جماعت تھی جو مشرکین عربوں میں بستے تھے اور ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہی سرے سے نہیں تھا. تیسری جماعت ایسی ہے مشرکین کی جن سے معاہدہ تھا کہ امن سے رہیں گے، لیکن کب تک رہیں گے کوئی ذکر نہیں تھا. اور چوتھے وہ مشرکین کے قبائل تھے جن سے کبھی معاہدے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، دور دراز رہتے تھے، نہ انہوں نے کبھی مسلمانوں کو چھیڑا نہ مسلمانوں نے انہیں چھیڑا. لیکن زمین چاہیے تھی، اسٹیٹ باقاعدہ اس کو زمین چاہیے مذہب کے لیے. اور مذہب کوئی بھی ہو جب تک اس کے ساتھ حکومت اور یہ چیزیں نہیں ہوتی اس کے بہت سے احکامات نافذ بھی نہیں ہو سکتے. پتہ نہیں چل سکتا کس کی برکات کیا ہیں، وہ مذہب کیسے پھیلے گا، اس نے دنیا کو کیا رنگ دیا ہے، کیسے چلانا ہے. یہ جو دونوں آخری مشرکین تھے نا، جن کے ساتھ یا تو معاہدے کی مدت ہی نہیں تھی یا معاہدہ ہی سرے سے نہیں ہوا تھا، ان دونوں قسم کے مشرکین کا حکم اللہ تعالی نے یہ دونوں جماعتوں کا اس سورہ توبہ کی پہلی اور دوسری آیت میں اللہ نے ان کا حکم دے دیا ہے کہ اس پہلی اور دوسری آیت کو میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. دیکھیے آپ، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ تعالی کی طرف سے صاف جواب ہے ان لوگوں کو، اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، الی الذین عاہدتم من المشرکین، جن مشرکوں سے تم نے وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا امن کا. یہ یہاں پہ وہ وعدہ نہیں ہے وہ جو آگے آ رہا ہے 9 مہینے جن کے رہتے ہیں مدلج والے. اور یہ دیکھا انہیں کیا کہنا ہے جن سے معاہدہ صرف امن کا ہوا تھا، مدت ہی متعین نہیں تھی، یا وہ مشرکین جن سے سرے سے معاہدہ ہی نہیں ہوا، ان سب کو کہو فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے یہ اس زمین میں چلے پھریں مکہ مکرمہ اور اس کے قرب و جوار میں. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور یاد رکھو تم اللہ کو نہیں تھکا سکو گے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ ان منکروں کو رسوا کرتا ہے. وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور سنا دینا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ لوگوں کو، یوم الحج الاکبر، آج بڑے حج کے دن یہ بات بتانی ہے. یہ اس علی رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ تعالیٰ بالکل الگ ہے مشرکوں سے، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو تم دونوں جماعتیں جن سے معاہدے اب تک نہیں ہوئے یا ہوئے ہیں اور مدت متعین نہیں ہے، فإن تبتم، اگر تم شرک سے توبہ کر لو، فہو خیر لکم، تمہارے لیے اچھا ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نہ مانو، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، یاد رکھو تم اللہ کو تھکا نہیں سکو گے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور ان کافروں کو بتاؤ کہ آخرت میں ان کے لیے کیسا عذاب دکھ والا ہے. یہ وہ تیسری اور چوتھی جماعت ہے. اب آئی بات سامنے، یہ 4 جماعتیں تھیں اور اللہ تعالی نے ان چاروں کے احکامات الگ الگ ذکر کیے. پہلی جماعت وہ جو مشرکین کی حدیبیہ میں صلح ہوئی تھی، انہوں نے توڑ دیا، قریش اور بنو بکر نے اور بنو نفاسہ نے. اس ساری جماعت کا ذکر اللہ تعالی نے کر دیا ہے، لیکن وہ کیا ہے سورہ توبہ کی اس سورت کی 5ویں آیت میں کہ انہیں کہیے حرم کا اشہر حرم جو عزت والے مہینے، ان کا احترام ضروری ہے، مگر یہ مہینے پورے ہوتے ہی حرم کو چھوڑ دیں، نکل جائیں، وگرنہ پھر وہ جنگ کی جائے گی، ان سے بدلہ بھی لیا جائے گا. اور دوسری جماعت خاص مدت تک کے لیے معاہدہ ہو گیا تھا، وہ اس مدت پر قائم تھے، جیسے بنو کنانا کے دونوں قبیلے، بنو زمرہ اور بنو مدلج. اور ایک دوسری جماعت کا حکم 4تھی آیت میں آ گیا کہ دیکھو 9 مہینے ان کے بھی اس مدت میں باقی ہیں، تو اس مدت کو پورا ہونے دینا. شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول اور جمادی الثانی، یہ 9 مہینے ان کے پورے ہو جانے دو. بس اس معاہدے کو پورا کرنے کے بعد بس ان کے لیے اب کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ بھی حرم کو چھوڑ دیں، اللہ کے گھر کو، اور وہ چلے جائیں یہاں سے. 2 چیزیں. تیسری اور چوتھی جماعت تیسرے وہ جن مشرکین سے بغیر مدت متعین کیے ہوئے معاہدہ ہو گیا کہ امن سے رہیں گے، وہ، اور جن سے کوئی معاہدہ سرے سے تھا ہی نہیں، کوئی واسطہ ہی نہیں پڑا تھا. ان دونوں جماعتوں کا حکم اس سورہ توبہ کی پہلی اور دوسری آیت میں دے دیا.
اور 9 ہجری میں اس پہ علی رضی اللہ عنہ نے جا کر یہ سارے اعلان کر دیے، اور انہوں نے بتایا کہ دیکھو آئندہ سال کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا، زیادہ سے زیادہ مدت 9 مہینے ہی ہو گئی نا، 9 مہینے سے کم، پھر 4 مہینے پہ آ گئے، تو 4 ماہ بعد چھوڑو، کچھ لوگ 9 ماہ کے بعد چھوڑیں، اور پھر بیت اللہ بالکل پاک ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ سے کہ جا کر یہ بھی اعلان کرنا ضروری ہے کہ کوئی آدمی بھی آئندہ سے خدا کے گھر کا براہنہ ننگا ہو کے طواف نہیں کرے گا، اور یہ بھی اعلان کرنا ضروری ہے کہ کوئی بھی مشرک آئندہ سے حرم میں نہیں آئے گا۔ یہاں اس انسان کو آنے کی گویا اجازت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، 2 چیزیں، اور تیسری بات حدیث میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ یہ بھی اعلان کرنا کہ کوئی مشرک جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ بتانا ضروری تھا، اللہ کی توحید، آخر کوئی چیز تو ہو جو مسلمان اور کافر میں فرق کرے، کوئی بات تو ہونی چاہیے جس سے پتا چلے کہ اسلام کی کیا حدود ہیں، شرک کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس پہ کیا کریڈٹ ملتا ہے، اس پہ کیا مار پڑتی ہے، اسلام کے لیے کیا قربانی دینی ہے، یا اسلام کے لیے کیا اچھائیاں ہیں، یا یہ جو چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ یوں تم نے کرنا ہے۔ اب مشرکین میں جو لوگ معاہدے کو توڑنے والے تھے، جو لوگ خود جنگ کو کرنے والے تھے، ان کا حکم الگ ہو گیا، اور جن لوگوں نے معاہدہ نہیں توڑا تھا ان کا حکم الگ ہو گیا، اور جنہوں نے سرے سے معاہدہ کیا ہی نہیں تھا ان کا حکم الگ ہو گیا، اور جنہوں نے معاہدہ کیا تھا اور مدت متعین نہیں کی تھی ان کا حکم الگ ہو گیا۔ تو یہ 4 قسم کے لوگ ہو گئے نا۔ اب دیکھیے ان آیات کو، اب یہ بڑی آسانی سے حل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا براءۃ من اللہ، صاف جواب ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالی نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے۔ یہ براءۃ جو ہے کامل بیزاری، مکمل طور پہ ہٹ جانا، یہ اس معنی میں آیا کہ دیکھو کوئی اللہ نے ذمہ داری نہیں لی، اب سب باتیں ختم ہو گئیں، اور بسم اللہ جو اوپر نہیں لکھی تو اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نص جب ثابت نہ ہو کوئی چیز، نص سے نص نہ ہو، قرآن کی قطعی حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قطعی حکم کوئی نہ ہو، تو قیاس کرنا ایک حجت ہے، ایک دلیل ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ایک جماعت نے قیاس کیا ہے سورہ توبہ کو سورہ انفال پر، تو جب یہ قیاس کیا ہے اس کو، تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی ترتیب، اس کو رکھنے میں، اس کی تدوین میں قیاس شرعی سے کام لیا گیا ہے، اس لیے قیاس شریعت کا بہت بڑا ایک حکم ہے، اور اس قیاس کا اتنا عمل دخل ہے ہمارے زمانے میں، ہر دور میں اگرچہ رہا ہے، لیکن اب لوگ چاہیے جو قیاس کے ماہرین ہوں، اور اس زمانے میں جو نئی نئی شریعت میں چیزیں پیش آتی ہیں اس کو قیاس کریں پچھلے نظائر پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسی کیا چیز پیش آئی تھی، وہاں سے کیا حکم ملا تھا، اب کیا ایسی صورتحال بن گئی ہے، اور اس حکم کو اس حکم کے مطابق کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہاں پر یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس بات کو لکھا ہے، براءۃ من اللہ، یہ حکم ہے شوال کے لیے۔ اب یہاں سے ہی شروع کرنا ہے اس سورت کو، بالکل آغاز سے اوپر سے پڑھتے چلے آئیں، کوئی بسم اللہ اور اعوذ باللہ نہیں پڑھنا، لیکن اسی سورت سے شروع کرنا ہے۔ تو پھر حدیث میں جو چیزیں آئی ہیں، فقہا نے جو لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت ہے، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سب چیزیں پڑھی جائیں گی۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مکمل طور پر بیزاری کا اظہار ہے من اللہ و رسولہ، اللہ کی طرف سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، الی الذین، ان لوگوں کے لیے، کون لوگ؟ جو مشرکین ہیں، مکہ مکرمہ کے اطراف میں رہتے ہیں، جن سے معاہدے ہوئے ہیں غیر متعین مدت کے لیے، کوئی مدت کا تعین نہیں تھا، یا جن سے سرے سے معاہدے ہی نہیں ہوئے، یہ دونوں جماعتیں جسے ہم نے 3 نمبر اور 4 نمبر کہا، ان سب سے عاہدتم من المشرکین، جن مشرکین سے تم نے معاہدے کیے ہیں، عاہدتم جمع کا صیغہ لے آئے ہیں، حالانکہ معاہدہ تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب نے معاہدہ کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاہدہ کرنے والے اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
لیکن جب حکم لگایا گیا تو سب پہ آ گیا. اور یہی وہ چیز تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ مسلمانوں میں سے کسی ایک کی پناہ ہم سب کی طرف سے سمجھی جائے گی اور کسی ایک سے بھی جنگ ہم سب کے ساتھ جنگ سمجھی جائے گی. کیونکہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ ایسے ہی بنتی ہیں اور قوموں کے افراد بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا یہاں پر کہ عاہدتم من المشرکین، جن مشرکین سے تمہارا معاہدہ تھا ان سے سب سے اللہ تعالی نے بیزاری کا اظہار کر دیا ہے کہ دیکھو خدا کے ساتھ کوئی ان کا تعلق، کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں، ان کے ساتھ اللہ مکمل طور پر بیزار ہے. اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فسیحو، پس سیاحت کرو، چلو پھرو. کون لوگ چلے پھریں؟ یہ مشرکین جن سے غیر متعینہ مدت کے لیے معاہدہ ہے. 3 نمبر یا چوتھے نمبر پہ جن سے معاہدے ہوئے ہی نہیں ہیں یہ چلیں. یہ سیہو کا لفظ جو ہے نا یہ ساہا یسیہو سے نکلا. ساہا عربی میں کہتے ہیں 2 معنی میں. ساہا اس معنی میں سیاحت کرنا، فسیحو سیاحت کرو، چلو پھرو. یہ دجال کو جو مسیح کہا گیا ہے نا، مسیح دجال، یہ اسی لیے کہ وہ زمین پوری پہ چلے گا، گھوم جائے گا، سیاحت کرے گا، کہاں کہاں وہ جائے گا. اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مسیح کہا گیا ہے وہ اس لیے کہ ان کے مسح کرنے سے، ہاتھ پھیر دینے سے لوگ بیماری سے نجات پا جاتے تھے، شفا پا جاتے تھے. تو اس لیے یہ مسیح دجال وہ سیاحت سے، اور مسیح عیسیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ مسح کرنے سے. فسیحوا فی الارض، تو زمین میں چلو پھرو تم 4 اشہر، 4 مہینے تک، شوال سے لے کے اور محرم تک. کیونکہ اس آیت کا نزول ہوا ہے شوال میں، تو رجب اور تو یہ شوال میں ہوا تو شوال، ذیقعد، ذی الحج، بس 3 مہینے رہ گئے. ان کو رجب تک کی مہلت نہیں ہے. 4 اشہر اس لیے کہہ دیا گیا کہ غالب حصہ ہے نا، وگرنہ تو پھر انہیں سال کی مہلت مل جائے گی کہ رجب پورا گزرے، یہ نہیں سارے مہینے گزرے، 9 مہینے یہ، پھر 10واں رجب آئے، پھر 11ویں مہینے میں یہ حکم شروع ہوگا. اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ 4 اشہر سے مراد یہ ہے کہ تم لوگ 4 مہینے گھومو پھرو، شوال، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، بس. اس لیے انہوں نے یہاں پر محرم بھی شامل کر لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگلے سال کا بھی 1 مہینہ. تو یہاں پہ اشہر حرم، عزت والے مہینے ایک الگ چیز ہے. یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جن 4 مہینوں کی عزت اللہ نے کہا ہے کہ جب سے ہم نے دنیا کو پیدا کیا ہے 4 مہینوں کو ہم نے عزت والا رکھا ہے، یعنی خدا کے قرب کے مہینے ہیں، وہ آگے آ رہی ہے بات، وہ الگ ہے. اور یہاں پہ جو اشہر حرم ہے یہ بات الگ ہے. یہ اعلان مشرک کے سامنے ہوا کرتا حج کے وقت، حج کے دن ہوا تھا جی، حج کے دن ہوا نا، ذی الحج میں. پھر تو محرم 4 مہینے ملنا چاہیے نا. جی میں عرض کرتا ہوں. اچھا، یہ اعلان جو آیت نازل ہوئی شوال میں، تو شوال، ذیقعد، ذی الحج اور محرم 4 مہینے یہ ہو گئے. ایک رائے تو اس لیے ہوئی کہ یہ آیت ہی شوال میں نازل ہوئی. بہت سے مفسرین کچھ اس طرف گئے ہیں جو اب بات کی. کچھ کہتے ہیں کہ رجب سے محرم تک، یعنی رجب جو آئندہ سال آئے گا، اور فی الحال جو تم ذی الحج میں ہو تو ذی الحج اور محرم، ذی الحج اور محرم، اور پھر جو رجب آئے گا آئندہ اس مہینے تک. لیکن پھر وہ 3 مہینے بنتے ہیں اور یہ بہت دور کی بات ہے. اور تیسری رائے مفسرین کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت سنائی گئی ہے وہ تھا اس پہ علی رضی اللہ عنہ کا سنانا، اور وہ 9 ہجری میں 9 ذی الحج کو ہوا ہے یا 10 ذی الحج کو ہوا ہے. بہت کچھ اس پہ بھی لکھا گیا ہے. تو ذی الحج کے جو باقی دن رہ گئے وہ اور محرم رہ گیا، یہ 2 مہینے ہی رہ گئے نا. اگر عزت والے مہینے مانے جائیں تو یہ 2 مہینے رہ گئے. وہ کہتے ہیں جتنی بھی یہ مدت ہے یہ مراد تھی کہ اتنی مدت تم گزارو، حج کے مہینے ختم ہو جائیں، یہ عزت والا مہینہ ایک محرم کا آ رہا ہے یہ ختم ہو جائے، چلے جاؤ. اور زیادہ تر مفسرین جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد ہی 4 مہینے ہیں، 9 ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج سے لے کے آگے 10 محرم، صفر، ربیع الاول اور ربیع الثانی، یہ 4 مہینے مراد ہیں. یہاں عزت والے مہینوں کی بات ہی نہیں. وہ کہتے ہیں بس سیدھی حساب ہے
9 ذی الحج کو تمہیں یہ حکم سنایا جا رہا ہے مینا میں، عرفہ میں 9 کو، 10 کو سنایا جا رہا ہے مینا میں، تو اس سے تم 4 مہینے آگے لے لو. تو وہ کہتے ہیں کہ ذی الحج سے پھر محرم 1، صفر 2، ربیع الاول 3 اور ربیع الثانی 4، ان 4 مہینوں میں تم یہاں پر زمین میں چلو پھرو، اور اس کے بعد 5واں مہینہ شروع ہوگا تو تم چھوڑ دو گے. وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو، انکم غیر معجز اللہ، تم ہرگز اللہ تعالی کو تھکا نہیں سکتے، اللہ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کر سکتے، اللہ کو تم کسی صورت میں کوئی شکست نہیں دے سکتے. یہ شرک تمہارا اتنا بڑا جرم ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالی نے اس جرم پر تمہیں بھی معاف نہیں کرنا. اور یہ شرک ایسی چیز ہے جو خدا کو اس جگہ پر پسند نہیں ہے، کہیں بھی پسند نہیں، لیکن خاص طور پہ اللہ کے گھر میں، حرم میں تم شرک کرتے رہو. اللہ کو اس بات سے قطعاً اللہ بیزار اور بری ہے. غیر معجز اللہ، تم ان 4 مہینوں کے بعد چھوڑ دو، اللہ کو تھکا نہیں سکو گے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور جو اللہ ہے، ان اللہ مخزی الکافرین، کافروں کو رسوا کرتا ہے. کافروں کی رسوائی شرک اس بنیاد پر ہے، اپنی جیسے ہاتھوں سے گھڑی ہوئی چیزوں کے سامنے جا کر سر ٹکا دیتے ہیں، ایسی بے عقلی کی بات کرتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں، اپنی عاقبت برباد کرتے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ذلیل رسوا کرنے والا ہے. وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنا دینا ہے. آذان کا مطلب سنا دینا، پکار. آذان کا مطلب بلند آواز سے کسی بات کو کہہ دینا. آذان من اللہ ورسولہ، اور یہ موسم حج میں اعلان برات کا تو ہو گیا. یہاں پر 4 مہینوں کا اب ذکر نہیں آیا، بلکہ بتایا کہ دیکھو آذان من اللہ ورسولہ، اللہ تعالی کی طرف سے یہ اعلان جو ہے برات کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا الی الناس، لوگوں کے سامنے ہے، لوگوں کے سامنے یہ چیز ہے. الی الناس کا مطلب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ کرسی یہ دے دی، آذان من اللہ، یہ کرسی دے دی. ہم تو اس کا کہا کہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. الی الناس یعنی لوگوں کے سامنے، عام مخلوق کے سامنے یہ کہہ دو یوم الحج الاکبر، یہ ہے اعلان کا دن. اب تاریخ متعین ہو گئی، کس دن جا کے پہلی رضی اللہ عنہ یہ اعلان کریں؟ یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن اعلان کریں. حج اکبر کا دن یا تو مانا جائے کہ 9 ہجری، سال تو متعین ہے 9 ہجری میں اعلان کرنا ہے. حج اکبر کا کون سا دن ہے؟ یا تو یہ مان لیا جائے کہ حج اکبر کا دن 9 ہے، عرفات ہے، عرفہ ہے 9 ذی الحج، اور یا یہ مان لیا جائے پھر عرفہ ہی ہوگا 9 ذی الحج کو. 10 اگر مان لیا جائے تو مینا ہے. اور بڑی اچھی رائے مفسرین میں سے ایک گروہ نے دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یوم کے جو معنی ہے نا، عربوں کے یہاں کسی بڑے دن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگرچہ اس میں 2-4 دن شامل ہو جائیں. مثلا بدر کا دن، تو بدر کا اگرچہ ایک ہی دن تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پہلے پہنچ گئے، 3 دن پھر بدر میں یقیناً قیام کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، تو وہ یوم بدر کہلاتا ہے. یوم بواس کا دن، بواس کئی دن تک وہ جنگ جاری رہی، لیکن وہ کہتے ہیں وہ دن یاد کرنے کے قابل. اسی طرح مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر یوم سے مراد حج کے 5 دن ہیں، 9، 10، 11، 12 اور 13. کہتے ہیں 5 دن مراد ہیں، یعنی ان 5 دنوں میں بار بار یہ اعلان کیا جائے کہ جن مشرکین سے ہمارا معاہدہ نہیں ہوا ہے یا ہوا ہے اور مدت متعین نہیں ہوئی ہے، 4 مہینے کے بعد خدا کے اس گھر کو وہ چھوڑ دیں، اس حرم کو وہ خالی کر دیں، وگرنہ پھر ان کے ساتھ یا جنگ ہوگی اور یا پھر انہیں جبرن نکال دیا جائے گا. یہ چیز ہے اسلام کے لیے کہ وہ اپنی حکومت ان چیزوں کا اعلان کرے. اسی یوم الحج الاکبر، حج اکبر کیوں لائیں؟ اس لیے کہ عرب کہتے تھے حج اصغر عمرے کو، تو اللہ تعالیٰ نے حج اکبر کا ذکر کر دیا کہ حج اکبر.
یعنی جو حج ہے اصل میں، اکبر کا لفظ اس لیے لے آئے. یہ جو لوگوں میں مشہور ہے نا کہ حج اکبر وہ ہوتا ہے جو جمعے کے دن ہوتا ہے، یہ مراد نہیں ہے، اور نہ ہی شریعت میں یہ کوئی اصطلاح ہے، یہ لوگوں نے اپنے پاس سے ہی بنا لی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ عرفہ 9 کو پڑ جائے اور 9 ذی الحج کو جمعہ آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ وہ حج اس کے علاوہ کسی دن کے حج سے 70 گنا افضل ہے. 70 حج کا ثواب مل جاتا ہے اگر ایک وہ قبولیت ہو جائے، چکا لگ جائے بس